بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا گیا، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اسی ذیل میں ایک بات اور عرض کرنا بھی مقصود ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کو خلیل اللہ کہا گیا۔ جتنے تاریخ نگار ہیں، بالخصوص انبیاء کرام کی تاریخ نگاری کرنے والے حضرات، انہوں نے یہاں پر ایک اور واقعے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت فیاض اور مہمان نواز اور سخی تھے، کھلے دل کی شخصیت تھے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر آیا کرتا، اور آپ بکثرت جو کچھ ہوتا وہ لوگوں کو دیتے، ان پر لٹاتے، نچھاور کرتے۔ ہوا یہ کہ ایک بار قحط کا عالم تھا، اور اس سے پہلے جو غلہ آیا کرتا تھا وہ آپ کے ایک مصری دوست کے ہاں سے آیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس قحط نے لوگوں کو اتنا پریشان کیا کہ لوگ اس بھوک کے تنگی اور شدت کی وجہ سے آ کر کے آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے، اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ ہمیں کچھ کھانے کے لیے عنایت فرما دیں۔ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے کچھ ہرکاروں کو اس مصری نژاد دوست کے پاس بھجوایا اور پیغام یہ دیا کہ ہمارے یہاں غلے کی قلت ہو گئی ہے، اور سلسلہ یہ ہے کہ اب یہاں کچھ نہ اگنے کے باعث لوگ فقر و فاقے کا شکار ہو چکے ہیں، سارے لوگ میرے دروازے کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کو بھجوا دو، تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں لٹا دوں، لوگوں کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ آپ کے ہرکارے آپ کے پیغام کو لے کر کے مصر پہنچتے ہیں، آپ کے دوست سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کا دوست جواب دیتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو اپنی ذات اور اپنے گھرانے کے استعمال کے لیے غلے کی ضرورت ہے تو میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر وہ لٹانا چاہتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اس وقت بھوک کا عالم ہے، ہر طرف قحط ہے، اس لیے اب اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کب بارش ہو، کب زمینیں فصلیں اگائیں، دوبارہ غلہ ہو اور پھر ہم دوبارہ اپنی ضروریات کو اس غلے سے پورا کر سکیں، لہٰذا لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کے بھیجے ہوئے ہرکارے، آپ کے افراد خالی ہاتھ وہاں سے لوٹ کر کے واپس آنے لگے۔ راستے میں ایک خوبصورت وادی میں سے گزرے، اور اس وادی میں سے گزرتے گزرتے ان کے دل میں خیال آیا بہتر یہ ہے کہ ہم خالی اونٹوں کو واپس لے جائیں، اور وہاں لوگوں کو دیکھ کر کے مایوسی ہو تو بہتر ہے کہ وہ کجاوے جو اس وقت اونٹوں پر موجود ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ یہاں سے اٹھا کر کے ڈال لیا جائے، کم از کم ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی چیز کھانے پینے کی نظر آنے لگے دور سے۔ چنانچہ وہ اترتے ہیں اور جتنی مٹی ان کے لیے اٹھانا ممکن ہوتی ہے وہ مٹی وہ اٹھاتے ہیں، کجاووں میں بھر دیتے ہیں، اونٹوں پہ لاد دیتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ پر قدرتی طور پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی محو استراحت ہوتی، آرام فرما رہی ہوتی ہیں۔ سورج کچھ بلند ہوتا ہے، اس کی تمازت سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، باہر تشریف لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا وہ ہرکارے واپس آ گئے؟ جواب دیا جاتا ہے ہاں وہ واپس آ چکے ہیں۔ پھر پوچھتی ہیں کہ کیا کچھ لائے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے ہاں ان کے اونٹوں پہ کچھ غلہ لدا ہوا ہے۔ آپ تشریف لے جاتی ہیں، ایک اون پر لدے ہوئے غلے یعنی جو مٹی کے بورے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ایک بورا کھلواتی ہیں، اور جب کھول کر کے دیکھتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساری مٹی اللہ تعالیٰ گندم کے آٹے سے بدل چکا ہوتا ہے۔ آپ وہ آٹا لے آتی ہیں اور وہاں روٹیاں بنا بنا کر کے جو لوگ موجود چاروں طرف ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سارا آٹا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ جواب دیتی ہے کہ یہ آپ کے مصری خلیل یعنی مصری دوست کے گھر سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
یہ جواب سن کر کے فوراً فرماتے ہیں کہ یہ میرے مصری خلیل کے ہاں سے نہیں آیا، یہ میرے رب خلیل کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بذریعہ وحی آپ کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنا سچا دوست مان کر کے اس بات کا اپنے لیے استحقاق کر لیا ہے کہ ہم بھی تجھے اپنا دوست بنا لیں۔ چنانچہ آپ کو ابد الآباد تک یہ لقب خلیل اللہ عنایت کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پس منظر آپ کے اس لقب خلیل اللہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی آپ جیسی فیاضی، مہمان نوازی، سخاوت، دوسروں کے لیے قربانی، ایثار، لوگوں کے لیے ہدایے اور جو کچھ ممکن ہو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔